بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا روحانی بک کا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے آل کے نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آج کی ہماری ویڈیو تیسری شب قدر کی رات کی ہے، یعنی کہ 25ویں رات کی۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 21ویں رات کے بھی نوافل ذکر کیے، 23ویں رات کے بھی نوافل ذکر کیے، آج 25ویں رات کے نوافل ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو 5 طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام 5 راتوں کے اندر ہم عبادات کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ شب قدر مل سکے، اور اس رات کی عبادتیں ہماری 1000 مہینوں سے بہتر ہوں گی، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو ان نوافل کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ہم مزید اپنی جو ہماری جتنی ہم نے اس رات نوافل پڑھنے ہیں، جتنی عبادات کرنے ہیں، انشاءاللہ اس کے اندر نکھار پیدا ہو جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتلائیں کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے 2 سلام کے اندر، اس کے بیچ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس کے کیا فائدے ہوں گے، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے 4 رکعت کی آج کی 25ویں شب کے، اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ فرمایا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز بخشش کے لیے بہت افضل ہے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کی بخش، آپ مثلاً یہ اپنے جو آپ کے مردے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کرے، اپنی بخشش کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنے والدین کی بخشش کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رکعت 4 یہ بخشش کے لیے بہت زیادہ افضل ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ نوافل، اس کے اندر جو خاص فوائد ہیں اس میں سے فرمایا کہ یہ ایک تو کاروبار کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، جن لوگوں کے کاروباری لحاظ سے مسائل ہیں، اور فرمایا کہ دوسرا شادی کے لیے بہت مفید ہے۔ ایسے لوگ خواتین یا مرد حضرات کے جن کی شادی کے حوالے سے مسائل ہیں، یہ نیت خاص طور کے اوپر کاروبار یا شادی کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ان کے مسائل یہ کاروبار کے اور شادی کے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اسی رات میں حل ہو جائے۔ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی رحمت سے تو کوئی ناشکری نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی کن فرما سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہر شب قدر کے اندر ہم نوافل میں بتاتے ہیں کہ آپ خاص شب قدر کی رات وہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی وہ لازمی پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ ہر شب قدر کی رات کو آپ لازمی پڑھیں۔ آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس 4 رکعت نوافل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں۔ 4 رکعت نماز نفل 2 سلام یعنی 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ تو پہلے جو نفل ہوں گے اس میں آپ نے وہی صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، اور اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہے کاروبار کے والے سے، شادی کے والے، اور بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن خصوصی اس چیز کے اوپر ہے، تو ان دونوں میں سے آپ نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے جو نماز شروع کریں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے پہلی 2 رکعت کے اندر 3 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ پہلی 2 رکعتوں کی پہلی رکعت کے اندر بھی یہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت کے اندر بھی یہی پڑھنا ہے، 3 بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 3 بار سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی 2 رکعت ہیں ان کی رکعتوں میں بھی آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد جو آپ کا مقصد ہو وہ مقصد دل میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل شروع کرنے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ قریش، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو 2 رکعت ہیں ان کے اندر 3 بار سورہ قدر، 3 بار سورۃ اخلاص، اور دوسری جو 2 رکعت نوافل ہیں 3 بار سورہ قدر، 3 بار سورۃ قریش۔ اور ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد 3 تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، یا ارحم الراحمین، اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیو ہے کہ یا ارحم الراحمین،
یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور یہ 3 مرتبہ کیا کہ جو شخص جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کی بھی ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو یہاں پہ تفصیل میں جاننے کا مقصد نہیں ہے، صرف بتانا ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ تو ہر 2 رکعت جب آپ کی ہو جائیں گی، اس 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد 3 تسبیح یا ارحم الراحمین کی پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہ یا ارحم الراحمین کی 3 تسبیحیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اور اس طرح آپ نے یہ تیسری شب قدر یعنی 25ویں رات کے نوافل کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، استغفار، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔